السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میرے ولاگ میں لے کر آیا ہوں شیخ صاحب کو، جو کہ ملتان کی جانی مانی شخصیت ہے، جس کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی ہستی ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلوں کہ شیخ حافظ امین بن عبدالرحمن صاحب کی وفات سے 2 دن پہلے کی یہ ویڈیو ہے، جب ان کے یہاں عرس ہوا تھا بہت بڑا، تو سب شامل تھے۔ تو ان کی وفات ہو گئی ہے گزشتہ، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پرسوں ان کی وفات ہوئی ہے، اور کل ان کا نماز جنازہ تھا۔ کل ان کا نماز جنازہ ہوا مغرب کے بعد، اور اتنی عوام، اتنی بھیڑ تھی کہ بس آپ کو کیا بتائیں۔ لیڈیز اور مرد حضرات دونوں ان کے جنازے میں شامل تھے۔ مرد حضرات کا اور لیڈیز کا پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ رات کو 3 بجے بھی ان کے ہاں اتنی عوام تھی کہ جانے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے انسانوں کا سمندر آ گیا ہو، اور یہ بہت ہی بڑی ہستی تھی، بہت بڑی۔ ہم سنی بھائیوں کے لیے تو یہ سرکار تھے، سنیے کہ ہم ان کے مرید تھے، کیونکہ اور جو بھی ان کے مریدین تھے وہ سب اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے، میں ان کی اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور تاکہ نیو میری اپلوڈ کو آپ دیکھ سکتے ہوں۔ تو ناظرین، یہ 2 دن پہلے کی ویڈیو تھی ان کی۔ تو انہوں نے نعت پڑھی تھی بہت اچھی۔ آپ کو پتہ ہے ان کی ایک بہت مشہور نعت ہے جو اکثر یہ ہنستے کھیلتے پڑھتے رہتے ہیں، بہت اچھی نعت ہے، آپ ضرور ان کی نعت سنیں۔ بخشش کا سامان محمد ہے، یہ تو ضرور آپ نے ان کی نعت سنی ہوگی اگر آپ ان کے مریدین ہیں تو۔ ہم تو ان کے ہی مرید ہیں، تو ہم تو سنتے ہیں، اور ہم ان کے نماز جنازے میں بھی گئے تھے۔ اگر آپ ان کے نماز جنازے پہ شرکت نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کے کلخانی پہ ضرور جائیے گا۔ اگر آپ ان کی کلخانی پہ بھی نہیں جا سکتے، مجبوری ہے، بہت دور ہیں، تو آپ کی گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعائیں کریں، ان کے لیے اصال ثواب کروائیں، اپنے گھر میں قرآن خوانی کروائیں۔ اور تو دوستو، یہ بیچارے اس وقت کہ ماشاءاللہ بیان کرا رہے ہیں، لیکن ان کو کیا پتہ کہ 2 دن کے بعد ان کی زندگی نہیں رہے گی۔ یہ بالکل اچانک ہوا کہ اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ وفات پا گئے۔ بس یہ سب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، باقی اللہ جسے چاہے اٹھا لے، جسے چاہے نیچے گرا دے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت یہ بیان کر رہے تھے، سب ان کے بیان غور سے سن رہے تھے، بس یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لیکن بڑا افسوس ہوا ہمیں یہ سن کے کہ ان کی وفات کا جب ہمیں پتہ چلا۔ ان کا علیحدہ ایک مزار بھی بنایا گیا ہے، جسے ہم روضہ مبارک کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنے خوش ہیں، کتنے ہنستے پیارے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ کتنا نور ہے ان کے چہرے پہ۔ آخری وقت پہ بھی عوام بہت زیادہ تھی تو دیکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، پھر بڑی بڑی LED لگی ہوئی تھی جس میں ہم ان کی تصاویر دیکھ رہے تھے، تو بہت ہی زیادہ نور تھا، ماشاءاللہ چمکتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں خود دیکھ کے حیران ہو گیا، بہت ہی زیادہ رش تھا، بہت ہی زیادہ عوام اتنی تھی کہ ہم پیر بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ راستے میں نماز بھی ہم نے عشاء کی وہیں راستے میں پڑھی، میٹرو پل میں۔ ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں دیکھنا آپ کہ کیسے میٹرو پہ ہم نے نماز پڑھی ہے۔ عوام اتنی زیادہ تھی کہ کیا بتاؤں، بہت ہی زیادہ رش تھا۔ میں نے ان کی مکمل ویڈیو ساری بھیجی ہیں، جو ان کے نماز جنازہ کی، ان کو لے کے جاتے ہوئے کہ ان کو ہاسپٹل سے آتے ہوئے کی ہر ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی۔ امید ہے آپ میرے چینل کو ضرور دیکھیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ اس وقت یہ بیٹھے تھے بس آرام سے، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ 2 دن کے بعد یہ وفات پا جائیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں مرشد کیسے پیارے لگ رہے ہیں، مرشد بیٹھے ہیں آرام سے، ان کو کیا پتہ تھا کہ کیا ہو جانا تھا، بس یہ سب اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے مرشد ہمارے بیٹھے ہیں۔ لیکن دنیا کا سب سے بڑا نماز جنازہ میں نے کل دیکھا ہے، اتنی عوام جو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنی عوام میں نے آج تک کبھی کسی کے جنازے پر نہیں دیکھی جتنی عوام ان کے جنازے پر تھی۔ یہ آج تک کا دنیا کا ریکارڈ رہ گیا ہے، اتنی عوام کبھی بھی کسی کے جنازے پر نہیں آئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے عوام کا سمندر آ گیا ہے۔ میں خود دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ماشاءاللہ شیخ صاحب کے جنازے پر اتنی عوام، یہ تو بہت بڑی جنتی ہوں گے، بہت بڑے جنتی۔
جن کے جنازے پر اتنی عوام ہوگی تو وہ کتنا بڑا جنتی ہوگا، آپ خود سوچیں۔ اس وقت شیخ صاحب بیٹھے ہوئے نعت سن رہے تھے، بہت ہی پیاری نعت چل رہی تھی، تو یہ نعت سن رہے تھے بیٹھے ہوئے، ان کے مریدین بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی نعت سن رہے تھے سب بیٹھ کے۔ دیکھے کتنے ہنستے، کتنے خوش نظر آ رہے ہیں، اے مرشد تمہاری ہنسی، بس جو اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر دے، ان کے مریدین کو صبر دے۔ ہماری بس یہی دعا ہے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب سے بھی یہی دعا ہے، بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے جتنا ہو سکے اتنی دعائیں کریں تاکہ ان کو احصال ثواب ملے اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بس یہی چھوٹی سی گزارش ہے، مہربانی ہوگی آپ ہی، امید ہے اس گزارش پہ ضرور عمل کریں گے۔ اور ان کی کلخانی کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے، تو شرکت فرمائیے گا آپ ان کی کلخانی پہ ضرور آئیے گا۔ جو لوگ جنازے میں نہیں آ سکے کوئی بات نہیں، لیکن ان کی کلخانی پہ ضرور آئیے گا۔ ان کے نماز جنازے پہ بہت دور دور سے عوام آئی تھی، اسلام آباد، لاہور، پنڈی، بہت دور دور سے، کراچی، یہاں تک کہ غیر ملک ممالک سے بھی ان کے جنازے پر عوام آئی تھی۔ تو آپ بھی ان کے جنازے پر شرکت تو نہیں کر سکتے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن ان کے کلخانی پہ ضرور آئیے گا، اور مجھے امید ہے آپ لوگ سب لوگ ان کے کلخانی پہ ضرور آئیں گے۔ اور اگر آپ میرا چینل پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو میری نیو اپڈیٹ ملتی رہے گی، اور میں ان کی بہت ساری ویڈیوز پوسٹ کرتا ہوں روز کی، تو آپ میری ساری ویڈیو دیکھیے گا، اور امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، کیونکہ ایسی حسین، ایسی بڑی ہستی کی جو ویڈیو میں ڈالنے والا ہوں یوٹیوب پر، تو امید ہے کہ یہ ویڈیو سب کو ہی پسند آئے گی۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کو جو یہ کہے کہ مجھے یہ ویڈیو پسند نہیں آئی۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، کیونکہ اتنے مہان ہستی جو اس وقت بیٹھے ہیں، تو مرشد صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آرام سے بیٹھے ہیں۔ باقی سب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس جو ہونا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن مرشد ہمیشہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ میری قبر کو کبھی بت نہ بنانا۔ مطلب جیسے ہندوؤں کے قبر پہ مطلب چلے جاتے ہیں، ان کو بت کو پوجتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مرشد ہمیشہ یہی بات کرتے تھے کہ میری قبروں پہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا کہ سجدے کرنا یا قبر کو چومنا یا ہاتھ چومنا، ایسے نہ کرنا۔ ہاں میری قبر مبارک پر یا میرے روزہ مبارک پر آپ آنا، ٹھیک ہے، اپنا درود شریف پڑھنا، کل شریف پڑھنا، جس سے مجھے ثواب ملے۔ ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ آپ میری قبروں پر بالکل بھی مجھے بت نہ سمجھنا، مجھے پوجنا نہ بالکل بھی۔ تو یہی گزارش ہے، ان کا یہ فرمان تھا، تو آپ ضرور قبول کریں گے، اس چیز کو مانیں گے بھی۔ مجھے امید ہے آپ سب پر کہ آپ ایسا بالکل نہیں کریں گے۔ آپ جائیں گے ان کی قبر پر، کل شریف پڑھیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چیک کرو دیکھو، آپ جائیں گے کل شریف پڑھیں گے، اعلان شریف پڑھیں گے، اور دعائیں مانگیں گے ان کے لیے، ان کے احصال ثواب کے لیے۔ باقی آپ بتوں کی طرح پوجیں گے نہیں، سجدے نہیں کریں گے۔ بس یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ مرشد پاک کو دیکھ سکتے ہو کتنے پیارے لگ رہے ہیں اس وقت۔ مرشد پاک بیٹھے ہیں بس اس وقت، یہ نعت چل رہی ہے، نعت سن رہے ہیں سب لوگ۔ یہ دیکھیں، اگر کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں آپ کو نعت سناتا، کیونکہ پیچھے نعت چل رہی تھی تو نعت کا کاپی رائٹ لگ جاتا، اس لیے میں آپ کو نعت نہیں سنا سکتا، لیکن بہت پیاری نعت چل رہی تھی، مرشد پاک کی اپنی نعت چل رہی تھی، بخشش کا سامان محمد ہے، تو یہی ڈیک پر نعت چل رہی تھی، سب سن رہے تھے، بہت بہت مزے سے سن رہے تھے سب نعت۔ اور ہمیں مرشد پاک کی نعت کو آگے سے آگے پہنچانا چاہیے، کیونکہ جتنی نعت آگے زیادہ پہنچے گی اتنا مرشد پاک کو ثواب ملے گا، اور اتنا پھر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو ہمیں ایسے ہی کرنا ہوگا، ہمیں مرشد پاک کی نعت کو آگے آگے تک پہنچانا ہوگا سب لوگوں تک۔ یہ آپ سے گزارش ہے، آپ یہ ضرور کریں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ اور مرشد پاک کے لیے دعائیں کیجیے گا، بار بار آپ سے یہی بات کر رہا ہوں، مرشد پاک کے لیے جتنی ہو سکے دعائیں کیجیے گا۔ ویسے ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کے ہیٹرز بھی ہیں، مطلب کچھ لوگ انہیں ناپسند کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ ان کے بارے میں بری بھلی باتیں بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ یہ بہت اچھے اور نیک انسان تھے، اور اب یہ اللہ کو پیارے بھی ہو چکے ہیں۔
تو بڑا مہربانی آپ کوئی غلط بات نہ کیجیے گا، خاص طور پہ شیعہ حضرات اور اہل حدیث والے، وہ ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ سنی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان تھے، ان کا آپ کو کیا بتاؤں، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ اگر آپ نے کبھی ان کے بارے میں جاننا ہو تو ضرور ان کے ہاں تشریف لائیے گا۔ ملتان 381 والے کے نام سے مشہور تھے، یہ بہت ہی زیادہ مشہور تھے۔ اگر آپ نے کبھی ان کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو ضرور چکر لگائیے گا ان کے مزار پر، اور آپ کو ان کی ہسٹری ملے گی۔ یہ جانے مانے پیر ہیں، جانے مانے سنیوں کے اس وقت بادشاہ ہیں، بادشاہ سارے مریدین ہیں ان کے، سنی سارے نیچے مریدین ہیں۔ یہ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی، پورے ملتان میں اس وقت ان کا نام ہے، ان صاحب کا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نرالا حسین چہرہ ہے ان کا، دیکھ سکتے ہیں ان کا آخری وقت پہ بھی چہرے پہ اتنا نور تھا، اتنا نور کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہے میرا مرشد بچوں کو یتیم کر گیا، مرشد اپنے بچوں کو یتیم کر گیا۔ یہ بات سن کے بڑا افسوس ہوا تھا مجھے، بہت ہی زیادہ افسوس ہوا تھا۔ بس جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ دیکھیں مرشد کتنے خوش تھے، یہ 2 دن پہلے کی ویڈیو ہے، اور مرشد بہت ہی زیادہ خوش تھے، بہت ہی زیادہ۔ لیکن ہمیں بہت بڑا صدمہ ہوا جب ہمیں پتہ چلا کہ مرشد دنیا میں نہیں رہے، ہمارے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بس یہ دن دیکھنا باقی تھا، لیکن بہت مشکلوں سے برداشت کیا۔ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے، خاص طور پر مرشد پاک کے گھر والوں کو، کیونکہ ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، یہ تو ان کو پتہ ہے، ان کے بچوں کو صبر دے، کیونکہ جتنی بڑی جیسے ہمارے پیر تھے، ہم ان کے مرید تھے، تو ہمارے لیے بھی سب کچھ ہے، لیکن ان کی اولاد کے لیے ان سے بھی بڑھ کر تھے، تو اللہ پاک ان کی اولاد کو صبر دے۔ میری بس یہی گزارش ہے آپ سے، دعائیں کیجیے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ دیکھو مرشد کی ادا، دیکھو مرشد تو کیوں چھوڑ گیا ہمیں، دیکھو مرشد کو کتنے پیارے لگ رہے ہیں، مرشد ہمارے کتنا نرالا چہرہ، دیکھو کیسے مسکرا رہے ہیں، کتنے پیارے سے، دیکھیں اپنی نعت پڑھ رہے ہیں اور کتنے مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مرشد بڑا افسوس ہوا، بہرحال ہمیں ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی، بس سمجھو، لیکن بس جو اللہ کے مرضی، جو اللہ چاہتا تھا۔ دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں مرشد، ایسے ہی ان پر بہت زیادہ عوام ان کی مرید تھی، بہت ہی زیادہ۔ کل کی کلخانی پہ بھی ان کی بہت زیادہ عوام ہوگی، دیکھنا اتنی عوام ہوگی، اتنی عوام کے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ اتنی عوام ہوگی ان کی کلخانی پہ، اور ان کو اتنا ثواب ملے گا کہ ہم رنگ رہ جائیں گے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں اللہ پاک مرشد پاک کے گھر والوں کو صبر دے، مرشد پاک کے بچوں کو صبر دے، مرشد پاک کے مریدین کو صبر دے۔ بس یہی گزارش ہے، اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے مرشد پاک کو، یہی مہربانی ہوگی آپ کی۔ بس آپ یہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو ثواب مل سکے، جتنا ثواب ملے گا اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں گے ان کو۔ تو یہی گزارش ہے، اپنا خیال رکھنا دوستو، میری نیو اپڈیٹ میں آپ ضرور آنا، کیونکہ میں مرشد پاک کی ویڈیو پوسٹ کرتا رہتا ہوں، اور آپ کو مرشد پاک کی اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کو ضرور ملتی رہے گی، کیونکہ یہ ان کی ویڈیو تو سبھی اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ خود جو اتنے ماشاءاللہ پیارے اور خوبصورت ہیں۔ باقی اب تو تقریباً دوبارہ نئی ویڈیو تو نہیں بنا کرے گی، یہ ہے کہ پرانی ویڈیو ہم ان کے بنا کر آپ کو بھیجتے رہا کریں گے۔ اوکے دوستو، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ زندگی رہی تو پھر اگلی پوسٹ میں ضرور ملیں گے۔